ہے آج ایک بھاری اکثریت کہہ سکتے ہیں کہ یا تو مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے. شبیر بھائی بہت پرانے میرے دوست بھی، ہم شورا سے پہلے کی ہماری دوستی ہے غلام شبیر بھائی سے. غلام شبیر بھائی، عامر بھائی، غلام محی الدین بھائی. ابھی میں پاکستان سے میرا سفر تھا پچھلے دنوں، تو راستے میں فلائٹ میں ہی شعیب اسماعیل بھائی سے ملاقات ہوئی. فلائٹ میں ہم ساتھ تھے. شعیب اسماعیل بھائی شاید وہ ورلڈ میمن WMO کی ان کی کوئی میٹنگ تھی، اس میں وہ جا رہے تھے، لاسٹ ٹائم تھی ہے نا. اچھا، جسٹ بفور ون ڈے، یعنی ایک دن پہلے ہی اب کہ پاکستان میمن فیڈریشن جو تھی اس کے صدر ہیں، کیا نام ہے، حنیف بھائی. حنیف بھائی اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے فیضان مدینہ، اور انہیں یہ تھا کہ ہم جو پورا آل پاکستان میمن فیڈریشن جو چلا رہے ہیں، اس میں جو ڈونیشن ہوتا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہم شرعی طور پر کیسے درست طریقے سے چلا سکتے ہیں. بہت اچھا لگا کہ میں بھی میمن ہی ہوں، ایسے کمیونٹی وائز میمن ہوں. تو آل پاکستان میمن فیڈریشن کی یہ ایک تھاٹ سامنے آئی کہ ہمیں اپنا یہ پورا ادارہ شرعی. پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری لمیٹیشن یا ہماری ورکنگ کتنی ہے. اتفاق یہ ہے کہ ایک دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، ایک دن کے بعد یہ WMO کے طور پر. تو میں نے شعیب بھائی کو بھی عرض کی کہ یہ ایک دن پہلے یہ بات پاکستان سطح پر ہوئی ہے، بہتر ہے کہ مطلب کہ ورلڈ وائڈ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ عموماً دیکھا یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام کرتے، ویلفیئر کے کام ہیں، NGOs کے کام ہیں، کمیونٹیز کے جتنے بھی کام ہیں، جس میں بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی یہی خواہش ہوتی ہوگی ہم لوگوں کی خدمت کریں. یہ بیسیکلی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو والنٹیئر ہوتے ہیں، جو اتھورائزڈ ہوتے ہیں، آپ کے جو عہدیدار یا الیکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ والنٹیئر ہوتے ہیں. اسٹاف تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہوگا. اسٹاف ہوتا ہے، جیسے میں اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. جی. تو ہمارے نیچے صرف 4 اسٹاف ہے، باقی زیادہ تر والنٹیئر ہوتے ہیں. وہ ایک گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر جماعتیں ہیں، اور اس کے نیچے انجمنیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں. وہ سب کی کمبینیشن مل کے آل پاکستان ویمن فیڈریشن. شادیاں، اصل میں شادیاں ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، بیواؤں کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں. پھر ان کا ایک بڑا کام شاید وہ مکان کا دلانا کرنا، یہ بہت سارے کام ہیں. لیکن اب ان سب کے لیے جو ان کے پاس جو جمع ہوتی ہے نا، وہ کلیئر ڈونیشن ان کے پاس اتنا نہیں آتا، جس کو آپ نفلی چندہ کہتے ہیں. ان کے پاس زیادہ تر جو پیسہ آتا ہے نا، وہ زکوٰۃ کا آتا ہے. تو کچھ عرصے پہلے امیر اہل سنت کے یہاں فیضان مدینہ میں یہ جمع ہوئی تھی، مختلف برادریوں کی نمائندگی تھی، ہالاری اور یہ کھتری اور یہ مطلب کافی لوگ تھے. میں باٹوے کا ہوں تو باٹوا کی نمائندگی تھی، کتیانہ والوں کی نمائندگی تھی، اس طرح اور بھی کمیونٹیز کی نمائندگی تھی. تو وہاں بھی یہ موضوع چلا تھا. تو چونکہ دعوت اسلامی کا اربوں روپے کا ٹرن اوور ہے، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، فطرہ جمع ہوتا ہے، اس طرح قربانی کی کھالوں کی رقم جمع ہوتی ہے. تو یہ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہیں. تو ان سب کا استعمال کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بعض اوقات وہ مدد ان کی بھی کی جاتی ہے جو سید ہوتے ہیں. اب سید و سادات کی تو زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جائے گی. جو مستحق ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ہیں غریب، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینے کے اس کو اختیار کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہو. تو پھر یہ سارا ایشوز چلا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ میرا خیال آپ کے گھر پر بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، ہم حاضر ہوئے تھے، میں اور عبدالحبیب بھائی. اس کے بعد ان کے یہاں ہوئی تھی. پھر میں آل پاکستان میمن فیڈریشن میں میرا انہوں نے رکھا تھا سلسلہ، تو میں وہاں گیا تھا، بیان بھی کیا میں نے، اور وہاں یہ طلاق وغیرہ کے اور گھر نہ ٹوٹنے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی. وہاں پہ دوبارہ یہی موضوع چلا تھا. پھر انہوں نے میری کھانے وہ ریفریشمنٹ وغیرہ ٹائپ کا انہوں نے کیا تھا، تو وہ سمجھ گیا، تھوڑا میرا ہاتھ ہل رہا تھا کہ یار میں کیا کروں، کھاؤں نہیں کھاؤں. کیوں کیا مسئلہ تھا؟ اب مجھے یہی نہیں پتا کہ فنڈ کا ہے کس چیز کے پیسے. ہاں، تو یہ حنیف بھائی جو تھے، حنیف بھائی نے بہت اچھی بات، حنیف بھائی نے یہ ایسا کری آئی ہوں. ہاں، وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. سمجھ گئے، وضاحت کر. وہ فوراً سمجھ گئے. ان کو میرا کہ دیر نہیں لگی حنیف بھائی کو، وہ گھبراہٹ ہم اللہ نہ کرے کوئی، تو یہ یوں سمجھ کے خلاف ہے کہ بس یہاں مہمان کھا سکتے ہیں. تو اپنے کو یوں تھوڑا سردی لگے.
یہ تو ماشاءاللہ بہت ایک بنیادی بات ہے، اور آپ نے جو بات کی اس وقت ہو سکتا ہے ایک تعداد ناظرین کی دیکھ رہی ہو، تو خالی یہ کمیونٹیز یا اس سلیکٹیو ایریے کے لیے تو یہ بات نہیں ہوگی، یہ تو میرا خیال ہے پھر براڈ ایکسپیکٹ پہ دیکھیں تو جو بھی زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے یا صدقات جمع کرتا ہے، ایون کہ عمومی طور پر صرف زکوٰۃ فطرہ اسی کو ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو تھوڑا ہم وائڈ کریں تو مد مخصوص میں یعنی جس نے بھی چندہ جس کام کے لیے دے دیا اب اس کے بھی آگے احکامات ہو جاتے ہیں، تو شاید یہ ہمارے مسلم معاشرے کی ایز اے ہول بات کریں تو جو بھی کسی عنوان پر رقم جمع کرتا ہے تو شاید سبھی کے لیے یہ ہو جائے گا، بلکہ رقم بانٹتا ہے. میرا خیال ہے شاید آپ کا بھی اس میں ایکسپیرینس ہوگا، آصف بھائی کا اور آپ سب کا بھی، کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ہاتھ سے جا کر زکوٰۃ دیں گے. اچھی بات ہے، میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جائیں گے زکوٰۃ دیں گے، لیکن شاید ان کو بھی اس بات کی نالج ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ مستحق تک دینا، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مستحق تک نہیں پہنچے گی جو اس کا حقدار ہے. ہر کوئی دعوت اسلامی کو ہی دے یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم تو یہ سوچیں گے نا کہ جو بھی اپنی زکوٰۃ دیتا ہے ایک مسلمان کی زکوٰۃ درست ادا ہو جائے، یہ ہمیں یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا ہی چاہیے نا. جی ہماری یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اپنے اختر بھائی کہ لوگوں کی شریعت پر عمل پورا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی عامر بھائی ہم یہ یورپ کا میرا سفر تھا، یو کے یورپ کا، اس میں بات میرے سامنے آئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ذہن میں تو ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ایک سڈنلی ڈسکلوز ہوئی یہ بات. شاید آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یہاں بھی. اچھا جب میں ابھی گیا تو وہ بھی وہی تھے کہ دنیا بھر میں ایک کوٹا دیا گیا تھا، 10 لاکھ حاجی ہوں گے اور یہ سارا اعلان ہوا. دنیا میں کوٹا دیا جاتا ہے کہ مسلم جو حاجی حج کرنا چاہتے ہیں ان کے. تو میں جن ممالک میں گیا تو وہاں میری ایسی جنرل بات ہوتی رہی. اب یہاں جیسے میں آؤں گا، ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے یہاں آؤں گا تو ڈیفینیٹلی ایک میرا ذہن تو بنے گا نا، یار آپ کا یہ رکھ رکھا ہو یہ لیونگ انداز جو ہے یہ تو پیغام دے ہی دے گا عمومی طور پر کہ حج تو ان پر فرض، اگر حج نہیں کیا تو حج تو فرض ہوگا ہی ہوگا. اگر یہ پورا قرضے میں ڈوبا ہوا نہیں، کیونکہ عموماً نظر آتا ہے وہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے، پھر وہ کان میں بولتا ہے یا دعا کرو سارا بینک کا اتر جاوے نا، سارا قرضہ اتر جاوے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن جنرلی طور پر دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے. تو اب یہ سفر میں مجھے مزید یہ بات سامنے آئی کہ حج فرض ہونے کی. تو میں نے چند لوگوں سے پوچھا، ایک تو بالکل وہ آج کل کیا الیکٹرانک گاڑی آئی ہے وہ بغیر پیٹرول کے وہ چلتی ہے، بیٹری آپریٹڈ، تو بہت مطلب کہ ہائی فائی گاڑی تھی. تو وہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو اچانک بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا. اب ظاہر دعوت اسلامی کا ماحول ہے، ہم جہاں جاتے تو مکے مدینے کی باتیں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، ہمارا ایک موضوع بنا ہوتا ہے. تو مجھے بتایا انہوں نے کہ نہیں میں نے حج نہیں کیا. حج نہیں کیا یہ ایک میرے لیے بھی شاکنگ نیوز تھی کہ یار اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، اور دیا ہے اچھا خاصا اللہ نے ان کو دیا ہے. تو وہیں میں نے ان سے کہا کہ یار ابھی تو ٹائم ہے، آپ حج کر تو سکتے ہو. کر سکتا ہوں، کر سکتا. اچھا یہ بھی پتہ سمجھ میں آیا کہ لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں کہ یار وہ مینا تو عرفہ تو مزدلفہ دیکھ 4-5 دن کی جو ان کو مشقت ہے اس سے بھی شاید تھوڑا سا، ہر ایک بزنس کی وجہ سے نہیں رکا ہوا، کوئی سستی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوئی بے عملی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو کوئی یہ ڈر کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو ان کو میں نے تھوڑا سمجھایا تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے ہاتھوں ہاتھ میں نے ترکیب بنائی، میں نے کہا ان کو حج پہ بھیجا. اچھا اب یہ میرے سامنے ایک آیا. تو پھر یورپ کے ایک اور ملک میں گیا، وہاں 6-7 جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی میں نے یہ موضوع لیا. تو پتہ چلا جتنے دسترخوان پہ بیٹھے تھے نا ایک آدھ کے سوا کسی نے بھی حج نہیں کیا تھا. اللہ، سب پر حج فرض تھا. اس کو کیا کہیں گے؟ اویئرنیس کی کمی ہے. نہیں، دو تین چیزیں میں نے کہا نا کہ ان کو پتہ ہے. اچھا عمرے کی ہیں، اچھا صحیح، اپنے بولے نا یار وہ پیسہ کس کام کا جسے مدینہ نہ دیکھا ہے بندے نے، یعنی کہ مدینے کی ایک گھڑی ایک سانس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ اربوں روپے میں بھی نہیں خریدی جا سکتی. تو اچھا عمرے کیا انہوں نے نہیں کیا تو حج نہیں کیا. تو وہاں میں نے ان کو عرض کی تو ہم اسی سال جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو مجھے ایسا لگا کہ پھر میں نے اسلام بھائیوں کو میسج کیا
यार अपने को ज़कात लेनी होती तो अपने कितना ज़कात करते हैं, जी जी नहीं दोगे तो यूँ हो जाएगा, नहीं दोगे तो यूँ हो जाएगा, पूरी निकालनी चाहिए। तो मैं कहा ये हज का भी तो अपना ही काम है कि नहीं करोगे तो यूँ हो जाएगा, नहीं करोगे तो यूँ हो जाएगा, सीधी फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ ऐसा हदीस पाक के खुलासे के तहत कि अगर किसी के पास हज फ़र्ज़ है और वो हज नहीं करता तो ये ईमान ज़ाया होने का डर है कि हदीस पाक में आता है कि इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होके मरे कि ईसाई होके मरे, जिस पर हज फ़र्ज़ हो और वो हज ना करे। अच्छा, ये रिवायत जहाँ भी बयान की तो उनके वो जिसको कहते हैं ना कि वो चेहरे पर बिल्कुल वो समझ में आया कि यार इनको डर लगा, तो डर लगा। ऐसा बहुत से लोगों को मैं एक चीज नोट की हमने कि उनका जहन ही नहीं बनता आज की तरफ। जैसे आपने अभी कहा कि अवेयरनेस तो बहुत अच्छी चीज है, अब यहाँ अरबोपति लोग भी बैठे, वो वर्ल्ड टूर पे जाने को तैयार है फैमिली के साथ, उम्रे पे भी नहीं जाते, अल्लाह माफ करे, खैर बोलना नहीं चाहिए। तो ये क्या बुलावे की बात है, इस पे क्या आप बिल्कुल बुलावे की बात है, लेकिन आपकी नीयत भी तो होनी चाहिए ना। असल चीज तो इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है ना अख्तर वो चीज़ को पा लेता है। चोर चोरी की कोशिश करता है, चोरी कर लेता है। डाकू डाके की कोशिश करता है, डाका डाल देता है। आप नमाज की कोशिश करते हैं, आप नमाज पढ़ लेते हैं। अब जिस चीज़ की तरफ जाते हैं ना वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं। दिल आप बिल्कुल संजीदगी के साथ गौर करें और संजीदगी के साथ नियत करें कि मैंने उठकर फजर पढ़नी है, या तो आपको नींद नहीं आएगी ये आंख खुल जाएगी कि नहीं यार फजर चली जाएगी। अच्छा, ये सबके साथ नहीं होता, हर एक को ये फजर का पेन ही नहीं है। तो अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ असद मदनी कि पांचों नमाज फर्ज नहीं पढ़ता बंदा, साल में एक बार ज़कात फर्ज जिस पर हुई नहीं देता बंदा, तो हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज है। ऐसा है। तो ये कहाँ से उसके जहन में आएगा कि यार मैं ये फर्ज अदा करूं। अच्छा, पूरी फैमिली पर, जैसे पहले क्या होता था, शायद आप लोगों को तो याद ही होगा, तो पुराने लोग हैं कि पहले एक ही घर में एक ही बकरा आया, सबकी तरफ वो पूरे घर है, बहुत जगह होता था। नहीं, वो आज भी बहुत जगह होता था। आज भी बहुत जगह है। वो कह रहे खून हो जाता है और ये हो जाता है। आज भी एक बकरा करता है, वो खींच के खामोशी से अंदर आता है और फ्रिज में अच्छा, घर के लोगों की कुर्बानी नहीं कर रही है, घर की कुर्बानी कर रहे हैं कि हमारा घर एक है। अच्छा, फिर इसमें बकरा भी याद आता है, इनको बड़ा जानवर याद नहीं आता। इसमें तो मेरे ख्याल से आसिफ भाई रोशनी डालेंगे, डिफेंस में रहते हैं अक्सर घरों में। अब आसिफ भाई की रोशनी तो मैं बाहर देख कर आया हूँ, इतने सारे बकरे आसिफ भाई तो बंधे। इनके घर में तो इतना अपराध नहीं है जितने बाहर बकरे बंधे हुए हैं। कितने बकरे बांध के रखे हुए हैं। माइक पे ले नहीं है इसकी जी, लोगों को समझ ही नहीं है। वो नहीं, समझते हाँ। कुर्बानी करनी है। अब एक बकरा ले आया या दो बकरा ले आया, घर में 15 लोग हैं, 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, समझ ही नहीं है कि इसकी कुर्बानी हर आदमी की होती है। वो शायद 2 भी लाते ना, उस पर भी किसी बंदे की नीयत नहीं होती, बस कुर्बानी कर दी। तो नियत भी नहीं करते। नहीं कुर्बानी एक कुर्बानी करने का तरीका भी नहीं नियत आता। के साथ जनरल मकसद है, कुर्बानी करने का तरीका भी नहीं आता लोगों को। ऐसा भी हज की बात हुई, इससे पहले ज़कात और अब हम कुर्बानी की तरफ आए। तो